سنیں یہ ایک بڑی زبردست روایت ہے. جب غزوہ بدر ہوئی نا تو سرکار دو بندے تھے, ایک کا نام تھا حضرت حسین, نام لیں سارے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, اور ان کے جو بیٹے تھے وہ دونوں بڑے گھوڑ سوار اور بڑے زبردست تلوار چلانے والے بندے تھے. یہ جب مدینہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو رستے میں ان کو ابو جہل نے پکڑ لیا. اب غزوہ بدر کا موقع بھی تھا. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو سرکار کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا, پھر ابو جہل نے کہا جاؤ تم, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ تم مکے کے رہنے والے ہو, کچھ نہیں کہیں گے, لیکن ہم سے وعدہ کر کے جاؤ ہمارے خلاف لڑنا نہیں ہے. کیونکہ ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ یہ دو بندے کیا ہیں جی, گھوڑ سوار ہیں, تلوار چلانے والے. اس نے کہا تم نے ہمارے خلاف لڑنا نہیں ہے, وعدہ کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وعدہ. اب وہ چلے گئے. جب سرکار کے پاس پہنچے تو اب جنگ قریب تھی. غزوہ بدر میں 313 کی تعداد آتی ہے اور وہ بھی سارے نہیں تھے. حضرت عثمان کو بھی واپس بھیج دیا, حضرت ابو لبابہ کو بھی, بہت سارے صحابہ کو پیچھے. وہاں پر 1000 کا مقابلہ تھا, ایک ایک بندے, ایک ایک تلوار اور ایک ایک گھوڑ سوار کی ضرورت تھی. لیکن جب انہوں نے آگے سرکار کو بتایا نا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا, رستے میں ابو جہل ہمیں مل گئے, توجہ کرنا, جب کہہ رہے ہیں اس نے کہا لڑنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا سرکار ہم تو ایویں سے وعدہ کر رہے ہیں, کافر سے کہا وعدہ ہوا, ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ. وہ سرکار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور سرکار نے کہا اب تم سن لو کہ تم دونوں پر غزوہ بدر لڑنا حرام ہو گئی, حرام ہو گئی. اور کنز الاموال میں یہ لفظ موجود ہے کہ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ وعدہ کیا ہے, ٹھیک ہے وعدہ تو کافر سے کیا ہے نا. سرکار نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ وعدہ کافر سے کیا ہے, کیا تو مومن نے ہے نا. اور توجہ کرو یار, کیا تو مومن نے ہے نا, مومن نے. جھوٹ فراڈ وعدے خلافی کرنا یہ مومن کا مزاج نہیں ہوتا. سرکار نے کہا مومن نے کیا ہے. اور سنیں یہ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو سرکار کے ایک صحابی ہیں, جو صحابی تب تو نہیں تھے, اعلان نبوت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق یا مولا علی یا اماں خدیجہ کا نام آتا ہے. تو یہ وہ شام ملک میں کہیں تجارت کرنے گئے ہوئے تھے, وہ شام میں. تو واپس آئے تو انہوں نے بغیر کسی مورچے کے نا کلمہ پڑھ لیا, بغیر ان کو بس پتا چلا کہ سرکار نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اللہ کا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی تم نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا, کوئی کمال نہیں دیکھا, ایسے ہی کلمہ پڑھ لیا؟ اس نے کہا ابھی تو اعلان نبوت ہوا نہیں تھا, میں نے تو تب بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا تھا. اور توجہ کرو یار, اس نے کہا تب تو کچھ بھی نہیں, اعلان نبوت کا معاملہ ہوا ہی نہیں تھا, تب بھی میں نے کلمہ. حضرت ابوبکر صدیق نے میں وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا وجہ یہ تھی کہ میں نے سرکار کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ یہاں پر کھڑے ہوں, میں ابھی آ جاتا ہوں. تو کہتے میں گیا تو مجھے کوئی کام پڑ گیا تو میں 3 دن مصروف رہا اور بھول گیا. 3 دن بعد میں اماں خدیجۃ الکبریٰ کے گھر گیا, میں نے دستک دی, میں نے کہا اماں جی سرکار سے ملنے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگی سرکار تو 3 دن ہوئے, گھر ہی کوئی نہیں آئے. اور توجہ کرو یار, وہ کہتے ہیں میں نے دوڑ لگائی اس پہاڑی کی طرف جہاں پہ میں نے سرکار کو روکا تھا. کہتے ہیں سرکار وہیں پہ ہی کھڑے ہوئے تھے, وہیں پہ سرکار کھڑے تھے اور کہتے تھے مجھے یہ تھا کہ آج میری خیر کوئی نہیں ہے. منو تو یہ دسو تانوں ایک گھنٹہ کوئی کھلار جائے تو تھی چھڑ دے ہو, 3 دن کدھر ہیں. ہوئے ہوئے توجہ کرو. کہتے ہیں میں جب آیا نا مجھے یہ تھا کہ آج تو محمد ناراض ہوگا, آج تو مسئلہ خراب ہوگا, لیکن کہتے ہیں مجھے صرف سرکار نے مسکرا کے کہا او یارا, او سجنا, او تو نے تو مجھے مشقت میں ہی ڈال دیا, بس اتنی سی بات بس. وہ اس لیے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا ہے, آپ نے کہا دشمن آ جائے تو اٹھ کر تیرا چادر کو بچھانا, دشمن آ جائے تو اٹھ کر تیرا چادر کو بچھانا, حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا. اور کہتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. اس کے بڑے شعر ہیں لیکن اینڈ والا شعر میرا بڑا ہی دل کرتا ہے میں سنا لوں. وہ کہتے ہیں حشر میں مجھ پہ نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. سوچو تو صحیح, حشر کے میدان میں ہم تڑپ رہے ہوں گے تو چکملی والے دی نظر پی گئی تو اتھے تے بگڑی بننی ہے, آدم دی اتھے بننی ہے تو میں تے تسی کی ہیں, نوح کی ادھر پڑنی ہے. تو وہ کہتے ہیں حشر میں مجھ پہ نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی, کہنے والے
اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا۔